اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں سورہ نساء کی ابتدا کر رہی ہوں۔ سورہ نساء کا تعارف یہ ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ میں تقریباً 17 مرتبہ لفظ نساء استعمال ہوا ہے اور ان مقامات پر عورتوں سے متعلق حقوق و فرائض کا بیان ہے، اور عربی میں نساء عورت کو کہتے ہیں، لہٰذا اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ زمانہ نزول یہ ہے کہ یہ غالباً 3 ہجری کے آخر سے لے کر 4 ہجری کے درمیان اور 5 ہجری کی ابتدا تک نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے۔ اس میں وراثت کی تقسیم، یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، اور مدینے کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے، اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو۔ اس بنا پر قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی۔ اس سورہ کے رکوع نمبر 15 میں صلاۃ خوف یعنی عین حالت جنگ میں نماز پڑھنے کی ترکیب بیان کی گئی ہے، اور اس کا ذکر ہمیں ذات الرقاع میں ملتا ہے جو 4 ہجری میں ہوا۔ مدینے سے بنی نذیر کا اخراج ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا، اس لیے غالب گمانی ہے کہ وہ خطبہ اس سے پہلے قریبی زمانے میں ہی نازل ہوا ہوگا، جس میں یہودیوں کو آخری تنبیہ دی گئی کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی مستلق کے موقع پر دی گئی تھی جو 5 ہجری میں ہوا، اس لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے اسی سے متصل عہد کا سمجھنا چاہیے۔ اس سورت کے نازل ہونے کی شان یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھیں، اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی، اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے ہیں، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایات دی گئیں، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیری قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس صورت میں چھوٹنے نہیں پایا ہے۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا ہے، اس کی توضیح کرنے کے لیے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کا تعارف۔ صدق اللہ العظیم۔